بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سامعین کرام، آپ کے سامنے کئی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ آنے والا جو مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں بدعت و خرافات کے نام پر جو چیزیں انجام دی جاتی ہیں وہ در حقیقت علم سے دوری کی وجہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کی وجہ سے ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی سے، اپنے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ولادت پر، آپ کی پیدائش پر اور یوم پیدائش پر جشن منایا جائے۔ جشن کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ لوگ انجام دیتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تو اس دن شمائل محمدی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب خاندان بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے ذات کے گوشوں کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی آپ کی زندگی کی کہانیوں کو، واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ سال میں صرف ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں نبی سے، رسول سے محبت اور عقیدت ہے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت محبت رسول میں ڈوبا ہونا چاہیے۔ اور غور کریں میرے بھائیوں، اگر ایک دن آپ کے تذکرے سے یا آپ کی خصوصیات و فضائل بیان کرنے سے کام چل جاتا تو دنیا میں آج تک جتنی کتابیں سیرت میں لکھی گئیں وہ نہیں لکھی جاتی۔ آپ دیکھیں، دنیا کے چپے چپے اور دنیا کے گوشے گوشے میں آپ چلے جائیں، دنیا کے تمام زبانوں میں، خواہ وہ زبان عالمی ہو، خواہ وہ زبان ملکی ہو، خواہ وہ زبان علاقائی ہو یا کوئی بھی زبان ہو، تمام زبانوں میں جہاں اسلام اور اہل اسلام موجود ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی گئیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ لیکن ایک اس میں خصوصیت یہ ہے، امتیاز یہ ہے کہ آپ کے ذات گرامی پر قلم فرسائی کرنے والا، قلم اٹھانے والا کسی عالم نے، کسی مورخ نے، کسی سیرت نگار نے آج تک یہ نہیں لکھا کہ میں نے آپ کی زندگی پر 10 جلدوں میں، 20 جلدوں میں، 50 جلدوں میں، یہاں تک کہ 500 جلدوں میں نے سیرت کی کتاب لکھی، اور کسی نے آج تک یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نے آپ کی زندگی کے تمام گوشوں کو اس میں شامل کر لیا۔ اب اس میں مزید اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر کوئی لکھنے والا، چاہے وہ 10 جلد میں لکھے، چاہے وہ 20 میں لکھے، چاہے 50 میں لکھے، چاہے وہ 500 جلدوں میں لکھے، آخر میں یہ ضرور لکھتا ہے کہ میں نے آپ کی پوری زندگی کو اس میں شامل نہیں کر سکا۔
اتنی ضخیم کتابیں لکھنے کے باوجود آج لوگ ایک دن حب رسول کا دعویٰ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبت کو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت کر دیا اور اس کو سچ کر دیا۔ یہ جھوٹا ہے، غلط ہے، یہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ انہیں اپنے نبی سے، اپنے رسول سے محبت نہیں ہے۔ اگر رسول سے محبت ہوتی، عقیدت ہوتی تو یہ انجام نہ دیتے، ان بدعتوں کو پروان نہ چڑھاتے، ان بدعتوں پر مصر نہ رہتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے لیے اسوہ اور آئیڈیل بناتے۔ یہاں تک کہ ایک دلیل یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس دن ہم غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ کھانا کھلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ قرآن پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل قیامت کے دن جہنمیوں سے سوال کرے گا، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ جب قوم کی اشراف، سردار جہنم میں موجود ہوں گے اور قوم کے نچلے لوگ، نچلے طبقے کے افراد ان کو جہنم میں دیکھیں گے تو سوال کریں گے کہ اشراف قوم، تمہاری تو بڑی وقعت، بڑا تمہارا امتیاز تھا، تمہاری بڑی پکڑ تھی، تمہارا بڑا سورس تھا، تم تو سماج کے چودھری تھے، سماج کے زمیندار تھے، سماج کے اچھے آدمی تھے، تمہاری اچھی پہچان تھی، کیا معاملہ ہے کہ تم آج جہنم میں پڑے ہو؟ تو کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا جہنم سے آزادی کا سبب ہے اور کھانا کھلانا دخول جنت کا سبب ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اوسر دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے کھانا کھلانے کے لیے خاص کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی ایسا عمل جس کا تعلق ہمارے دین میں نہیں، ہمارے اسلام میں نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، ہمارا قول نہیں، ہمارا عمل نہیں، ہمارا فعل نہیں، وہ عمل مردود ہے، قابل تردید ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو منانے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، یعنی ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ دلیل بھی بیکار ہے، بے بنیاد ہے۔ جو سچا عاشق رسول ہوگا یا حب رسول میں مگن ہوگا، اس کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہوگا۔ یہ تو ان لوگوں کی طرح ہے جن لوگوں نے مدرس ڈے کے نام پر، فادرس ڈے کے نام پر، ٹیچرس ڈے کے نام پر اور طرح پتہ نہیں کتنے دن خاص کر رکھے ہیں، مزدور ڈے الگ رکھنا، ہر ایک دن خاص کر رکھے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مشابہت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، شباہت اختیار کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں مکمل نظام حیات دیا ہے، ہمارے لیے ہر دن عام ہے اور ہر دن خاص ہے، ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کی عزت ہر دن خاص ہے، ہمارے رسول سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ہر دن جز ہے، کوئی دن اس سے خالی نہیں ہے۔ جو دن خالی ہو جائے وہ مسلمان نہیں رہتا، اس لیے ہم غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے خواب میں ابو لہب آ گیا۔ ابو لہب آیا تو سوال کرتا ہے، کہاں ہو؟
کہا جہنم میں ہے۔ اچھا جہنم میں ہو تو کیسا چل رہا ہے؟ کہا بہت سخت معاملہ ہے، عذاب بہت سخت دیا جا رہا ہے، لیکن پیر کے دن، پیر کے رات میں، سوموار کی رات میں اللہ سبحانہ تعالی عذاب تھوڑا سا کم کر دیتا ہے، تخفیف کر دیتا ہے۔ سوال کیا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور میرے پاس میری خادمہ، میری کنیز سویبیہ آئی خوشخبری لے کر کہ ابو لہب تمہارے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ایک جانشین آیا ہے، اس نے جب یہ خوشخبری سنائی تو میں اتنا خوش ہوا اور مارے فرحت و انبساط کے میں نے فوراً اس لونڈی کو آزاد کر دیا، کیونکہ اس نے خوشخبری سنائی تھی، آزاد کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ جب ابو لہب خوشیاں منا سکتا ہے، ہم تو امت محمدیہ کے پیروکار ہیں، ہمیں آپ سے شدید محبت ہے، تو ہم اپنے نبی کی پیدائش میں، محبت میں جشن کیوں نہ منائیں؟ انہیں جواب دیا جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو لہب کے تعلق سے کمپلیٹ ایک صورت نازل فرمائی ہے، اور اس صورت کی خاصیت یہ ہے، میں نے تفسیر میں آپ کے سامنے بتایا تھا، یہ واضح کیا تھا، قرآن کی ایک پہلی صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک موضوع کو اٹھایا ہے اور اس میں ادھر ادھر نہیں، بالکل یکسوئی کے ساتھ صرف ابو لہب اور اس کے خاندان کو تباہ و برباد کرنے کی صرف باتیں کی ہیں، کوئی اور بات نہیں کی ہے۔ آپ کوئی بھی صورت اٹھا لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ایک چیز بیان کرتا ہے، بیچ میں کوئی اور چیز بیان کر دیتا ہے، کوئی چیز اور داخل ہو جاتی ہے، آگے چل کر معاملہ کہیں اور نکل جاتا ہے، لیکن یہ ایک کمپلیٹ صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر ادھر کیے بغیر ڈائریکٹ ابو جہل اور اس کے خاندان پر، اس کی بیوی پر لعن طعن، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے، تباہی کی، ہلاکت کی دھمکی دی ہے۔ اگر تمہیں ابو لہب کا طریقہ پسند ہے تو تمہیں مبارک ہو، ہمیں وہ طریقہ نہیں چاہیے، ہمیں امت محمدیہ کے پیروکاروں کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کا طریقہ چاہیے، جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے پر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مسلمان ہیں، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے ابو لہب کا طریقہ اختیار نہیں کیا، صحابہ کرام نے اس طریقے کو اختیار کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خوشی ہونے پر، ظاہر سی بات ہے آج بھی ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہے، تو یہ عادت رہی ہے زمانے قدیم سے کہ خوشی سنانے والے، خوشخبری سنانے والے کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، چاہے پیسے کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، زیور کی شکل میں، لباس کی شکل میں، کوئی بھی چیز ہو آدمی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں نائی ہوتے ہیں جو بال کاٹتے ہیں، ہمارے یہاں علاقوں میں مسلم نائی ہوتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، وہ گھروں پہ خاص ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ اناج پر فکس کیے جاتے ہیں۔ جب کسی گھر میں لڑکے کی یا بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو انہیں خبر دینے کے لیے دور دراز علاقوں میں، رشتہ داریوں میں، اسی طریقے سے سسرال میں، ننیحال میں انہیں بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ خوشخبری سنا کے آؤ۔ وہاں جاتے ہیں تو انہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، زیور کی شکل میں، اناج کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں انہیں دے کر بھیجا جاتا ہے۔ یہ کیفیت، یہ ایک رواج رہا ہے، اس رواج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ دنیاوی معاملات ہے۔ اسی طریقے سے ایک شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ابو طالب نے آپ کی ولادت پر قربانی یعنی عقیقہ کیا، لیکن جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ دوبارہ کیا۔ یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب کہتے ہیں چونکہ پہلے عقیقہ ہو چکا تھا اس لیے دوبارہ عقیقہ نہیں کیا جا سکتا، تو آپ نے جو دوبارہ عقیقہ کیا وہ آپ اپنی پیدائش پر جشن منانے کے لیے کیا۔
حالانکہ یہ بات باطل ہے، غلط ہے۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا عقیقہ کیا وہ اپنی پیدائش کی خوشی میں کیا، مان لیتے ہیں، لیکن پھر بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا تھا، تم ہر سال کیوں کرتے ہو؟ اگر نبی کے شیدائی ہو، نبی کے ماننے والے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کیا تھا، تم سالہ سال کرتے کیوں چلے آ رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے ایک دعویٰ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے، یہاں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب موسیٰ کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ سکتے ہیں، صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم دے سکتے ہیں، تو ہم آپ کی پیدائش میں روزہ نہ رکھ کر کے جشن منانے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے زیادہ درست ہے۔ حالانکہ ان کا یہ دعویٰ بھی قرآن اور اصول کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو ہر حال میں کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سنت کی آئینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر حال میں اپنی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات کو رچانے بسانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔